آگے جو 3 آیات آ رہی ہیں ان میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کا لفظ جہد سے ہے نا، تو ہر قسم کی کوشش اس میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی کمر کس لیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما دے کہ ہمیں اس کی شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ ہمیں کافرون، ظالمون اور فاسقون جو ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا، آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں، ہمیں ان کی صفوں سے باہر نکلنا ہے۔ اس طرح کی جب ہم جد و جہد کرتے ہیں، جب یہ اس جہاد کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے، مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی سہنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات کیونکہ انسان ہیں، کمزور ہیں، قدم بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں، پھر ارادے میں، ہمت میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر اس راستے کے مسافروں کی ایک خاص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ 3 آیات بڑی اہم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی پھر گیا تم سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بہت بھاری ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ یہاں پر جو آغاز میں، اس آیت کے آغاز میں جو لفظ آیا ہے یرتد، اس کا مفہوم ایک تو قانونی اور ظاہری ارتداد ہے۔ مثلا ایک شخص اسلام کو چھوڑ کے کافر ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، یہ تو واضح قانونی ارتداد ہے، یعنی کہ وہ مرتد ہو گیا۔ لیکن ایک باطنی ارتداد بھی ہوتا ہے، یعنی الٹے پاؤں پھرنے لگنا، پسپائی اختیار کرنا۔ اسلام کا لبادہ تو اوپر ہے، جوں کا توں ہے، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ پہلے غلبہ دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے، لیکن کوئی آزمائش آئی تو ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، آیت نمبر 20 میں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب ذرا روشنی ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کیفیت ہے کہ نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو گئے بلکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایسی کیفیت کے بارے میں یہاں پر بتایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، بلکہ تم اللہ کے محتاج ہو۔ تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم پیچھے ہٹتے ہو، الٹے پاؤں پھر جاتے ہو، پسپائی اختیار کرتے ہو، تو کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مومنین اور صادقین کی جو اوصاف ہیں، اس میں 3 باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یہی مضمون سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں بھی آتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق، اور کفار پر بہت سخت۔ اور تیسری چیز، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ رشتہ دار روکیں گے، سمجھائیں گے، دوست احباب نصیحتیں کریں گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ چل گیا ہے، فنیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اپنی اولاد کا کوئی خیال نہیں، اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ مگر یہ لوگ جو اللہ کے لیے جنہوں نے خود کو وقف کر دیا، یہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی ہی دھند میں مگن رہیں گے۔ یہ ایک کردار ہے جس کو واضح کرنے کے لیے 2 صفات کے یہ 3 جوڑے آئے جو ہم نے ابھی پڑھے۔ ان کو اپنے مائنڈ میں سٹک کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔
جب یہ آیات ہمارے دماغ میں اسٹک ہو جائیں گی نا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں میں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے اور انہوں نے کیسے کیسے مرحلے سر کر لیے، دنیا میں بہت آگے نکل گئے، کیسی کیسی بازیاں جیت لیں، تو تم بھی اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا۔ اس لیے کہ دین کے کام میں اس قسم کا رشک پسندیدہ ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک آیا تھا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور جب غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس خاصا مال ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پورے مال کے 2 برابر حصے کیے اور آدھا مال لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا لے آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جان لیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو دین کے معاملے میں جو اللہ کا حکم ہے، جو ہم نے ابھی سورۃ مائدہ میں بھی پڑھا اور پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ہم تو دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھلائیوں میں آگے بڑھیں۔ ہم چاہتے ہیں اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے بڑی ہو، اس کا گھر ایسا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ اچھا گھر ہو، اس کا فرنیچر ایسا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ بہترین فرنیچر ہو۔ اسی دوڑم بھاگم میں ہم ایک دن قبر کی مٹی میں جا سوتے ہیں۔ لیکن ہمیں فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، نیکیوں میں، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینی ہے۔ آگے پھر اہل ایمان کے دوستانہ تعلقات کے معیار کے بارے میں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی دلی دوستی کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ، ہنود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر دین کی غیرت انسان کے اندر زندہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں کھب چکی ہے، تو ان کے دشمنوں سے دلی دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی تو اصل میں بس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان ہیں، یعنی تمہارے دوست، تمہارے حمایتی، تمہارے مددگار، تمہارے رازدار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان ہیں۔ اور یہ اہل ایمان وہ پیدائشی مسلمان نہیں، رواجی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جھکنے والے ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ، بس سن لو کہ حزب اللہ غالب رہنے والی ہے، اللہ کی جماعت ہی غالب ہوگی۔ یعنی پہلے یہ شرائط پوری کی جائیں، تمام معیارات پر پورا اترا جائے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ایمان رکھا جائے، تو یقیناً حزب اللہ غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے اہل ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں سے بھی۔ پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے کسی کو بھی اپنا رازدار، اپنا دلی، اپنا گہرا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیں دوستی میں بھی اللہ کے تقوی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا تقوی ہمارے 24 گھنٹے کے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، وہ جب تک ہمارے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اذان کی آواز سنتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ اس دور میں لوگ کر رہے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمارا حکم ہے ہمیں کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور جواب اذان دیا جائے، لیکن ہم تو جو بات شروع کی ہوئی ہے ہم وہ مکمل کر کے ہی دم لیں گے، چاہے اس میں پوری اذان نکل جائے۔ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، کوئی گانا چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، کوئی ہمارے اندر وہ سوچ ہی نہیں آتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے نا جو اللہ سے دور تھے، اور ہم تو اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اذان سن کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اذان ہوتے ہی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جواب اذان دیتے ہیں؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ عقل سے آری ہیں۔ اب اپنے آپ کو عقل سے آری کہیں گے اگر ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہر ایک بندے کو یہ اپنی عقل سے زیادہ لگتی ہے نا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اذان تک سکون سے نہیں سن سکتے، لا یعقلون، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اے کتاب والو، تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور جن پر وہ غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ۔ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کا ذکر ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں پڑھا تھا، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ ہی نکلے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی انہیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شعوری طور پر فیصلہ کر چکے تھے کہ رہنا ہمیں اپنے دین پر ہے، لیکن اسلام کی جو ساکھ بن گئی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ دھوکہ اور سازش کر رہے ہیں۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ نے صاف بتا دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو باتیں تھیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کا مال کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش اور علماء اور فقہا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو پیر ہیں وہ اپنے مریدوں کو حرام خوری سے منع نہیں کرتے، کیونکہ ان کو خود بھی نذرانے مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کی خیر ہے، وہ مرید کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، اس سے انہیں کوئی بحث نہیں۔ حالانکہ اللہ والوں کا کام ہے برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھ گیا ہے۔ یہ جو منافقین بھی کہتے تھے کہ اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور غم غنی ہے۔ جواب میں فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں جو کچھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل کیا گیا ہے آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے۔
یعنی ضد میں آ کر انہوں نے حق اور صداقت پر مبنی اس کلام کی مخالفت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو غنیمتیں دے رہے ہیں، دین کو جو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے حسد کے نتیجے میں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی بڑھتی جا رہی، اور خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد عرب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدلنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور یہ قرآن، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو تسلیم کر لیتے اور یکسو ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن ہوا کیا؟ ان کے اندر کی جلن اور حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے اکثر یہودی سازشیں کرتے رہتے تھے، خاص طور پر غزوہ احزاب تو انہی کی سازشوں کے نتیجے میں ہوا تھا۔ مدینے کے یہودی قبائل عرب کے پاس جا کر ادھر ادھر وفد بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ ان کی انہی سازشوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ پھر بھی یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغ کے اندر۔ یعنی یہ اہل کتاب اگر حسد اور بغض کو چھوڑ کے ایمان کے رستے پر چل پڑتے تو ان کی تمام برائیاں اللہ تعالیٰ ختم کر کے ان کو بہترین جنت میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور اس کو جو کچھ نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ یعنی ہم نے انہیں تورات اس لیے دی تھی کہ اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 44 سے 50 تک ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے فیصلے تورات کے مطابق کرو۔ اس سے اگلا مرحلہ پورے نظام کے نفاذ کا تھا جو تورات نے دیا تھا، اور اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کا وہ نظام قائم کر دیا ہوتا تو ان کے اوپر سے بھی رب کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی اور قدموں کے نیچے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹ پڑتے ہیں جب اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تو ہم پر پھر کیا فرض بنتا ہے اس حوالے سے؟ ہم بھی تو اہل کتاب ہیں۔ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک کے لیے ایز اٹ از ہمارے پاس موجود ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور قرآن پر عمل کرنے کا انعام دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی راہ پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ بڑی سخت آیت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وحی میں بھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید نازل ہوئی تو وہ بھی قرآن میں جوں کی توں موجود ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو چھپا لیا گیا ہو۔ 30ویں پارے میں سورۃ عبسہ کی ابتدائی آیات عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ویسے ہی موجود ہے جیسے نازل ہوئی تھی۔ پھر سورۃ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لیس لک من الامر شیء، آیت نمبر 128 پڑھی تھی نا۔ تو اس طرح کی آیات اپنی جگہ پر من و ان موجود ہیں، اور یہ قرآن کے محفوظ من اللہ ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وحی الہی میں سے کوئی چیز کسی بھی وجہ سے پہنچنے سے رہ نہ جائے، لوگوں کے خوف سے یا اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے اگر ایسا ہوا تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کچھ کرنے والے نہیں تھے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا، آپ اللہ کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو۔ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ ہم بھی اہل کتاب ہیں، تو یہاں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ یا اہل القرآنی، اگر ہم یا اہل الکتاب کی بجائے یا اہل القرآنی کر کے پڑھیں تو پھر ہمارے لیے بھی سبق ہے نا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ امت مسلمہ ہر جگہ ذلت اور خواری کا شکار ہو رہی ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے۔ عزت وقار نام کی کوئی چیز آج مسلم کمیونٹی کے پاس نہیں، کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھو تمہاری کوئی اصل نہیں جب تک تم قائم نہ کرو قرآن کو اور اس کے ساتھ جو کچھ مزید تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن وحی جلی ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے بھی احکامات ملتے تھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی کا ظہور ہے۔ تو جب تک تم کتاب اور سنت کا نظام قائم نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر بہت واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ تو جب تک اللہ کی کتاب کا نظام قائم نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ ان کی سرکشی بڑھ جائے گی، ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حسد کی آگ میں وہ مزید جلتے چلے جائیں گے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے حق میں نہایت رحیم اور شفیق تھے، لہٰذا قوم پر عذاب کے تصور سے انہیں صدمہ ہوتا تھا، وہ دل ہی دل میں کڑتے تھے، اور خاص طور پر پھر وہ لوگ جو ان کی اپنی برادری کے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دل گرفتہ ہوتے تھے۔ اور جب قریش مکہ کے بارے میں سورہ یونس، سورہ ہود میں عذاب کی خبریں آنی شروع ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند اور غمگین رہتے تھے، اور اس فکر اور تشویش کی وجہ سے آپ کے بالوں میں یکدم سفیدی آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں یعنی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ ان صورتوں کا انداز اس طرح کا ہے کہ جیسے بس مہلت ختم ہوئی جاتی ہے اور عذاب کا دھارا اب چھوٹنے ہی والا ہے، اب کوئی اس عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی، صابی اور نصارہ ہوئے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ یہاں پر اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جو یہودی بن گئے ہیں یا صابی ہیں یا نصارہ ہیں تو وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو اپنے اپنے دور میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے تھے، اپنے وقت کے نبی اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودی تھے،
وہ کتاب اللہ یعنی تورات پر ان کا یقین تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، دوسرے نبیوں کو بھی مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، لیکن عمل کے معاملے میں اصل چیز اور اصل بنیاد اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا طلبی، جس سے کوئی عمل صالح بنتا ہے۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تقوی بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے آخرت کا یقین، یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہم عمل صالح کی طرف قدم بڑھا سکیں گے، اور یہی چیز نجات کا باعث ہوگی، ورنہ خالی ایمان والا ہونا ہماری نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، لیکن جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول کوئی چیز لے کر آیا جو ان کی خواہش نفس کے خلاف تھی تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، یعنی ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تو وہ بہرے بھی ہو گئے اور اندھے بھی ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فوری نہیں پکڑا، انہیں توبہ کی مہلت دی، انہیں موقع دیا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، بجائے اس کے کہ اللہ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے، دامن رحمت میں آ کے اپنی گمراہی سے نکلتے، وہ گمراہی میں اور بڑھتے چلے گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے سورت کی آیت نمبر 17 میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ جو ان کی ایک یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، جبکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی اور پرستش کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب عیسائیوں کے شرک کی ایک دوسری شکل کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کا ایک عقیدہ تو تھا کہ خود اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسانی روپ میں آ گئے، جو اوپر آیات ہم نے پڑھی وہ اسی عقیدے کا ذکر ہے، لیکن ان کے ہاں ایک عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ، جن کو وہ ٹرینٹی کہتے ہیں، اس عقیدے کی بھی ان کے ہاں دو شکلیں تھیں۔ شروع میں جو ان کا عقیدہ ٹرینٹی تھا اس میں اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے، یعنی گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر اینڈ گاڈ دا سن، اور یہ مصر میں فرعون کے زمانے سے یہ تثلیث چلی آ رہی تھی۔ اسی کے اندر انہوں نے عیسائیت کو ڈھال دیا تاکہ مصر کے لوگ آسانی سے عیسائیت کو قبول کر لیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز تھی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اس تثلیث سے نکال دیا گیا اور روح القدس کو شامل کر دیا گیا۔ اس طرح گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی گھوسٹ، یہ ان کی ایک عقیدہ ٹرینٹی بدل کے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ حقیقتاً نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیا یہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا فائدہ نہیں اٹھاتے کہ اللہ کی جناب میں سچی توبہ کر لیں اور اپنے اس شرک سے باز آ جائیں؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ یہی بات سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں ہم نے پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ یہاں پر بھی فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے ایک رسول کی سی ہے جس طرح وہ ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے۔ خواتین کو نبوت نہیں ملی، لیکن انبیاء علیہم السلام کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں خواتین کو ملی ہیں۔ ہماری امت کی جو صدیقۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیقہ ہیں، اسی طرح حضرت مریم بھی صدیقہ ہیں۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی دونوں ماں بیٹا انسان تھے اور سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع کا؟ قل یا واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمہارے اس شرک کے بارے میں اللہ سن بھی رہا ہے اور وہ سب علم رکھتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ یہ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو کچھ بنا دیا ہے یہ مبالغہ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں اپنے دین میں غلو کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی ہم بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے جاتے ہیں، کرتے ہم محبت کی وجہ سے، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو غلو ہے، مبالغہ ہے، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ جو عقیدہ ٹرینٹی تھا یہ مصر میں زمانہ قدیم سے موجود تھا، اسی کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ بنی اسرائیل کا جو کردار رہا اس پر ان کے انبیاء ان کو مسلسل لعن طعن کرتے رہے ہیں۔ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تنقیدی فرمودات بار بار ملتے ہیں، جس میں اکثر ان کے علماء، ان کے صوفیاء سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ تم سانپوں کے سنپولیو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جن کے اوپر سفیدی پھری ہوئی ہے مگر اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ تم نے اپنے اوپر صرف مذہبی لبادے اڑے ہوئے ہیں لیکن تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی۔ تم مچھر چھانتے ہو اور ثابت اونٹ نکل جاتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو زوردار بحثیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے گناہ کے کام تم کھلے بندوں کرتے ہو۔ اور یہ یہودی قوم اور ان کے علماء کے کردار کی جھلک ہے ان کے اپنے نبی کی زبان سے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے۔ جس معاشرے کے اندر نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے وہ پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، آپ سمجھیں کہ انتظام صفائی ہے، تو ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکے کہ یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو، خود پہلے اپنا احتساب کرے، پھر اوروں کو منع کرے۔ اور جس معاشرے کے اندر احتساب ختم ہو جائے گا وہاں لازماً خرابی پیدا ہوگی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی کافروں کے حمایتی بنتے ہیں اور اپنے لیے ان کی حمایت تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ ان کے وہ کرتوت ہیں جو اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں اور اس کا وبال ان پر آئے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن حکیم۔ متخذوہم اولیاء،
پھر انہوں نے ان کافروں کو اپنا ولی نہ بنایا ہوتا، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ مکہ کے بت پرست مشرکین مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے جو بدترین دشمنی تھی وہ یہود کی تھی۔ وہ آستین کے سانپ تھے، سازشی انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مشرکین مکہ سے کہیں آگے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو یہود ہیں اور بت پرست ہندو ہیں، یہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ بت پرستی کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا ہے اور کہیں نہیں رہا، لیکن اب بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم لازماً پاؤ گے مودت کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس طرح کی شدید دشمنی اس وقت یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی، ویسی نصارہ نے نہیں کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے اس وقت کے مسلمان مہاجروں کو پناہ دی تھی۔ اسی طرح شاہ مصر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے۔ ہرقل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کا احترام کیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ اور نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس کے بارے میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کا رویہ بہت محتاط رہا۔ بہرحال یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہیں تھی جو یہودیوں کی مخالفت میں تھی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان عیسائیوں میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی عیسائیوں کے اندر اس وقت تک علماء حق موجود تھے، درویش راہب جو بھی واقعی اللہ والے تھے۔ بحیرہ راہب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، عیسائی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ پر وہی ناموس نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور ورقہ بن نوفل جو تھے یہ عرب کے رہنے والے تھے، لیکن حق کی تلاش میں شام گئے اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کے چند عیسائی علماء اور راہبوں کی مثالیں ہیں، لیکن قسیسین اور رہبان اب عیسائیوں میں ہمیں نہیں ملتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، بعد میں صورتحال بدل گئی۔ بعد میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جو وحشت اور بربریت دکھائی اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، یہ ایسے حقائق ہیں جو تاریخ کے چہرے پر بہت بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔